الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج اللہ نے پھر آپ حضرات سے ملاقات کا شرف بخشا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیات آپ حضرات وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں، اور ان کا مفہوم بھی آپ حضرات میں سے اکثر کو آتا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے جو پیش کرنے لگا وہ چیز وہ یہ ہے کہ اس آیت میں اس امت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ معمولی امت نہیں،
اس امت کی بقا کی وجہ سے دوسری امتیں بچ سکتی ہیں۔ اگر یہ امت اپنا کلمہ چھوڑ دے تو دنیا میں پھر کوئی نہیں رہے گا، اس دنیا کی ضرورت نہیں۔ یہ زبانی کلامی بات نہیں، یہ آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک زمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی۔ اور آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو ختم کر رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے ہم باقی رہ جائیں گے، لیکن آقا نے فرمایا یہ کلمہ ختم ہوگا تو تم بھی ختم ہو جاؤ گے، تمہاری پھر ضرورت نہیں۔ اور یہ اتنی عظیم امت ہے، اتنی عظیم امت ہے کہ ان کے لیے انبیاء اکرام نے دعائیں کی ہیں۔ روایات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ نے اس امت کے فضائل سنائے کہ ایک ایسی امت آنے والی ہے وہ نبی نہیں ہوں گے لیکن کام وہ انبیاء والا کریں گے، واعظ و نصیحت کریں گے جس طرح انبیاء کرتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیں گے جس طرح انبیاء دیتے ہیں، لیکن نبی نہیں ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ میں نے اپنے محبوب کو دینی ہے جو سب سے آخر میں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا انہیں ایسا قرآن دیا جائے گا جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکے گی، ہر چیز اس کے سامنے لاجواب ہو جائے گی۔ فرمایا یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ فرمایا نہیں، وہ میں اپنے آخری محبوب کو عطا فرماؤں گا۔ 8 خوبیاں اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ اس امت کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی۔ جب اتنی خوبیاں دیکھنے کے بعد اللہ نے انکار فرما دیا کہ یہ امت آپ کو نہیں مل سکتی، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی یا اللہ اگر تو وہ امت مجھے نہیں دیتا مجھے اس امت میں پیدا فرما۔ انبیاء اس امت میں آنے کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، اور آج کا مسلمان اپنے نبی کے طریقے کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ نے فرمایا میں نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، کتاب تجھے عطا کی ہے۔ یہ اتنی عظیم امت ہے، معمولی امت نہیں، اسی لیے اس کو کام بھی عظیم دیا گیا ہے۔ جتنی عظمت اس امت کی ہے اتنا عظیم اس کو کام ملا ہے، اور اسی بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں اشارہ فرمایا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دنیا میں تمہیں اس
امت کی اس لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم اپنے اندر جان کر دیکھیں کہ آیا ہم جو اللہ نے باتیں کی ہیں، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے اس پر پورا اتر رہے ہیں؟ یہاں تک بس نہیں، لوگوں کو خیر پہنچانا یہ اس امت کا کام ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہیں جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ نہیں کہ دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے اور باتیں اپنے بھائی کو سنا رہا ہے، دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے پاس سے کوئی گزر رہا ہے جس سے تھوڑی سی چپلش ہو گئی اس کو باتیں سنا رہا ہے۔ یہ نفع رسانی نہیں ہے۔ نفع رسانی یہ ہے کہ تجھے خود اس سے تکلیف پہنچی ہے، تو نہ تکلیف پہنچا اس کو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا کہ ایک آدمی حق پر ہو اور دوسرا آدمی ظلم پر ہو، وہ اپنا مقدمہ واپس لے لیتا ہے، اپنا کیس واپس لے لیتا ہے، اپنا جھگڑا واپس لے لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے درمیان میں اس کو محل لے کر دوں گا۔ حق پر ہے، سچ پر ہے، لیکن اس نے اپنا مقدمہ چھوڑ دیا، جھگڑا چھوڑ دیا بھائی کے ساتھ کہ چلو یہ میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، اس کو مل جائے، میری خیر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کو جنت کے درمیان میں محل لے کر دوں گا۔ یہ نفع رسانی۔ اور یہاں بھی بس نہیں، بلکہ فرمایا کہ جو شخص ناحق ہو، اس کو پتہ چل جائے کہ میں ظلم پر ہوں، میں بھائی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، وہ مقدمہ واپس لے لیتا ہے، جھگڑا واپس لے لیتا ہے، تو فرمایا یہ بھی محروم نہیں ہوگا، میں اللہ سے اس کے لیے جنت کے کنارے میں اس کے لیے محل لے کر دوں گا، ہوگا جنت میں۔ پھر اس کو نفع رسانی کہتے ہیں کہ انسان سے اپنے پڑوسی، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار محفوظ رہیں۔ اور اسی کو کہا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور کام تمہیں کون سا دیا گیا ہے؟ اتنا عظیم کام، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تشریح فرمائی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم لوگوں کو کفر سے منع کرتے ہو، شرک سے منع کرتے ہو اور توحید کی دعوت دیتے ہو، اور توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، رسالت کی طرف بلاتے ہو۔ یہ کام اس امت کا ہے۔ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس پہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے فضائل تبلیغ کے نام سے، وہ ہر مسجد میں پڑھا ہوتا ہے۔ آپ حضرات اس کا بھی مطالعہ فرمائیں کہ کتنی بہترین انداز میں انہوں نے ان آیات کی تشریح لکھی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ اس امت کا فریضہ ہے۔ اس سے ہر آدمی جس نے کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا وہ اس زمرے میں آتا ہے کہ اس نے ان کاموں کو کرنا ہے، اس نے نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے لوگوں کو منع کرنا ہے، اور یہی اصل تبلیغ کا کام ہے۔ یہی اصل ہے کہ آپ اتنے تیار ہو جائیں کہ آپ جو ہے دوسروں کو تیار کر سکیں، اور یہ سارے کام کرنے سے آتے ہیں۔ جب تک انسان یہ کام کرے گا نہیں اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کے لیے علماء کی ایک الگ لائن ہے
وہ مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کو طریقہ کار سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح دلائل دینے ہیں، توحید پر تم سے کوئی بات کرے آپ نے کیا دلیل دینی ہے، احادیث مبارکہ سکھائی جاتی ہے۔ اسی طرح مناظرین الگ ان کی فیلڈ ہوتی ہے، اسی طرح قاضی کا عہدہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تبلیغ میں آتی ہیں۔ اور جو لوگ پڑھ نہیں سکتے اور جو زیادہ وقت نہیں لگا سکتے، ان کے لیے علماء نے 4 ماہ کی ترتیب بنا دی ہے کہ 4 مہینے لگا کر آپ اس کام کو سیکھ لیں، تبلیغ میں آپ چلے جائیں اور تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھیں، اور پھر اس کو اپنے مقام پر آ کر ان بزرگوں کی ترتیب پہ کریں، تو تب جا کے امت میں نفع رسانی کا ایک سبب بنے گا۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ ایک علاقے میں چلے گئے، باہر کسی ملک میں، تو وہاں انہوں نے ان کو بند کر دیا کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے، پتہ نہیں آپ کس فرقے کے لوگ آ گئے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان سے علماء کا وفد بھی گیا ہوا تھا، جس میں مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اور بھی علماء تھے۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ ان سے میری ملاقات کروا دیں۔ ملاقات ہو گئی، انہوں نے پوچھا آپ کس سلسلے میں آئے ہیں؟ کہا کہ یہاں ہم آئے ہیں جماعت کے ساتھ، لیکن ہم پر پابندی ہے، ہم ایک جگہ پہ بند ہیں، وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ مفتی صاحب نے کہا چلو اللہ خیر کرے گا۔ تو وہ انہوں نے اپنے علاقے میں علماء کو بلایا تھا کہ ہمارے علاقے میں خیر اور امن کیسے آ جائے۔ تو مفتی صاحب نے بیان شروع کیا اور کہا اس کے لیے تمہارے پاس ایک ایسا سلسلہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، برے کاموں سے منع کرے، اور ہمارے ملک میں ایک جماعت ہے جو یہی کام کرتی ہے۔ تو وہ جو ان کے علاقے کا جو گورنر تھا یا صدر تھا، اس نے کہا کہ اس جماعت کو بھیجو، ہم ان کو ویزا دیتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا وہ جماعت آئی ہوئی ہے، لیکن آپ کے کارندوں نے منع کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس وقت میڈیا کے ذریعے اعلان کروا دیا جو ان کو پکڑتا ہے اس کو بھی سزا ملے گی، جو ان کا راستہ روکتا ہے اس کو بھی سزا ملے گی، اور جو ان کو بے وجہ تنگ کرے گا اس کو بھی سزا ملے گی۔ تو پورے علاقے میں جو ہے تبلیغ والے پھیل گئے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں آزادی ہے، جہاں چاہے یہ گھوم سکتے ہیں، لیکن ہم قدر نہیں کرتے۔ قدر اس وقت آتی ہے جب آدمی خود جا کر وہاں وقت لگاتا ہے۔ اور یہ تمام جتنے بھی علماء ہیں کسی بھی طبقے کے، یہ سب ہمارے اپنے ہیں، اپنے اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس آیت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم عيال عثمان وأفضلهم علي وفاطمة خيرة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون سفد رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لك السلام ولك السلام ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. يا إله العالمين آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا الہ العالمین سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے کموں کو یا الہ العالمین کو منور فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، مذہبوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین کو حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی حضرات کی کا کام کسی بھی شعبوں میں کر رہے ہیں یا الہ العالمین سب کو قبول فرما۔ یا
یا الہ العالمین سب کی حفاظت فرما، سب کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما، ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، جتنے بھی حضرات دور دراز سے چل کے آئے ہیں سب کو قدم قدم پر نیکی عطا فرما، یا الہ العالمین ہم سب کو صالحین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، فتنوں کا زمانہ ہے ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرما اور حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین مرتے دم تک دین پر استقامت نصیب فرما، جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما، وصلی اللہ تعالی علیہ نفسہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔